بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریکٹیکل ایگزامپل آف ریلیجن پر ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ ایک شخص جب کسی کی قبر پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کا بڑا ہے، جو اس قبر کے اندر لیٹا پڑا ہے، وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے. اب جو شخص اس قبر پر جا رہا ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی یقین ہی نہ ہو اس چیز پر کہ مذہب بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اسے مذہب سے فارغ بندہ کہہ لیں یا مذہب والا کہہ لیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ایک پریکٹیکل اگزامپل نظر تو آ رہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن قائم کرنا چاہ رہا ہے جو انسان کا ریلیشن گاڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو انسان کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے یہاں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں دوسری اگزامپل. آپ کو ایک پکچر دکھ رہی ہے جس میں ایک اسٹیچو بنا ہوا، اور یہ پکچر ہے کینیڈا کی. اور اس پکچر میں جس کا یہ اسٹیچو بنا ہوا ہے یہ لینن ہے. لینن وہ تھا جو کمیونزم کا آپ یوں کہہ لیں کہ سیکنڈ فاؤنڈر ہے. فرسٹ فاؤنڈر اس کا کارل مارکس، جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا یہودی پہلے رہا، یہودیت سے عیسائیت میں چلا گیا، عیسائیت سے پھر اس نے سارے مذہب کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کا بلیو آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا ریلیجن کے اوپر، اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کو کسی چیز کے قابل نہیں بناتا بلکہ مذہب انسان کی زندگی پر بوجھ ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے اپنے کچھ نظریات کی بنا پر اس نے مذاہب کو چھوڑ دیا، جس مذہب میں بھی وہ رہا. پھر وہ ایک سیکولر بندہ بن گیا. لیکن اس نے اس کے بعد ایک تحریک چلائی غریبوں کے لیے کہ کیپٹلزم کے خلاف کام کیا جائے، جو ہے پیسے ان لوگوں کے خلاف کام کیا جائے جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں، امیروں کے خلاف کام کیا جائے، غریبوں کو ان کی مدد کی جائے، ان کو ابھارا جائے اس چیز پر کہ وہ اپنا حق لیں. بہرحال اس کی زندگی میں تو وہ خود غربت سے مر گیا، لیکن اس کا دوست تھا لینن جس نے اس کے کام کو مزید آگے بڑھایا. اس لیے میں نے کہا کہ کارل مارکس تو فرسٹ فاؤنڈر ہو گیا اور سیکنڈ فاؤنڈر اس کا لینن ہو گیا. یہ اس لینن کا اسٹیچو ہے. اب جو بندہ اس لینن کو مانتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکچر پہ سائڈ پہ ایک جھنڈے کی تصویر ہے، یہ کمیونزم کی تصویر ہے، یعنی یہ ان کا ایک سمبل ہے جو کمیونسٹ بندے کو شو کرتا ہے. اور یہ اس وقت جو کمیونزم ہے وہ چائنا میں چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس پکچر میں دونوں تصویریں میں نے لگا دی ہیں جس میں آپ کو اسٹیچو بھی دکھ رہا ہے اور جھنڈا بھی دکھ رہا ہے. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ ان دونوں کو ماننے والا بندہ ریلیجن کو نہیں مانے گا. اب ریلیجن کیا ہے؟ کسی کو بڑا ماننا اپنے سے، جیسے کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کے آگے سر کو جھکایا جائے. پریکٹیکل اگزامپل ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے ان ممالک میں سے، ایک چائنیز پرسن جب بھی کارل مارکس کے اسٹیچو کے پاس سے گزرے گا وہ اپنی ہیٹ کو ضرور اتارے گا، اپنی ٹوپی کو ضرور اتارتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ انگریز لوگ کتنے سٹائل کے ساتھ اپنی ہیٹ کو اتارتے ہیں عزت دینے کے لیے اگلے کو. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم نے تو کہا کہ ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ اس کو کیوں بڑا مان رہے ہیں؟ انہوں نے اس کا اسٹیچو کیوں بنا لیا؟ آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ریلیجن کی ہی شکل بن گئی ہے. اب اس کو اتنا پوجا جانے لگا ہے کہ اس کے آگے سر کو جھکانے لگ گئے ہیں، اس کے اسٹیچوز بنا بنا کر لٹکانے لگ گئے ہیں جگہ جگہ پر، اور جو ہے اس کی یوں کہہ لیں کہ ایک حساب سے پوجا ہی ہے. یہ بھی اب ایک ریلیجن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ کمیونزم آیا اس لیے کہ وہ ریلیجن کو نہیں فالو کرے گا. تو میں نے اس مثال کو آپ کی پریکٹیکل اگزامپل میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام ریلیجن والے کر جاتا ہے. انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، لیکن اس سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی چیز ریلیجن ہی بنتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا کہیں نہ کہیں ضرور تلاش کر رہا ہے کہ کوئی معبود ہو جو اس کی باتوں کو سنے، جس کے آگے وہ اپنے سر کو جھکائے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس کے آگے وہ اپنے جذبات کی قربانی بھی پیش کر دے. یعنی جو لوگ اب اس کو مان رہے ہیں، اس وقت ہمارا جو پورا چائنا ہے، چائنا میں یہی گورنمنٹ چل رہی ہے، کمیونسٹ ہی وہاں پہ سارے ہیں. تو اب کمیونزم کے انڈر رہتے ہوئے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی ریلیجن کو نہیں مان رہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کارل مارکس، لینن اور کمیونسٹ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں وہ بھی سارے کام مذہب والے ہی کر رہے ہیں.
تو مذہب سے چھٹکارا کہیں بھی نہیں ہے انسان کو. انسان وہ کام کر جاتا ہے جو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان ہر وقت صرف خدا کو تلاش کر رہا ہے. فائنڈنگ گاڈ ان the storm of life. انسان طوفانوں میں بھی اپنی زندگی کا طوفان کیا ہے, انسان لگا پڑا ہے. کوئی جو ہے دن رات کاموں میں لگے ہیں کیونکہ مٹیریلزم ہے تو پیسہ تو کمائیں گے ہم, پھر بھی سب گاڈ کو تلاش کر رہے ہیں. جو ہم نے اوپر بات کی کہ اس طرح کی پریکٹسز کی جاتی ہیں, جیسے کہ قبر کے پاس جانا, قبر کو پوجنا, یا پھر یہ سارے کام کرنا جو ابھی ہم نے اسٹیچو کے بارے میں کہا کہ اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے اپنے ہارٹ کو اتارا جاتا ہے, تو یہ ساری غلط کام ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ تو مذہب کی صحیح شکل نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس کو عزت دی جا رہی ہے وہ ریلیجن کا بندہ نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے خدا کی جگہ پر رکھا جائے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہ ساری اس کی رسپیکٹ ویسے کی جائے جیسے آپ خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے گاڈ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. وہ سب چیزیں اس قابل نہیں ہیں. لہٰذا all the above practices are wrong. وہ سب کی سب غلط کہلائیں گی. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو یہاں پکچر میں دکھ رہے ہیں کچھ باکسز بنے ہوئے راؤنڈ شیپ میں ہیں. اگر آپ اس کا ڈھکنا اتارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو اس سے ہم ٹوپی کا کام لیتے ہیں, ہم کسی بچے کو پہناتے ہیں ٹوپی, اور شیپ تو وہی ہے, دکھنے میں بھی ویسا, ٹوپی بھی گول ہوتی ہے اور ایک کلر کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو اتار کے کسی بچے کے سر پہ پہنا کے بچے کو یہ یقین دلائیں کہ بیٹا یہ ٹوپی ہے, اسے پہن لو سر پہ. اب بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, مجھے ڈھکنا پہنا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوپی ہے, تم اسے پہن لو. دکھنے میں چاہے وہ ویسی ہی لگ رہی ہو, یہ غلط ہے. تو اسی طرح مذہب کا معاملہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مذہب نہیں دیا جائے گا, آپ بغیر مذہب کی زندگی گزار لیں گے, لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے وہ غلط مذہب ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کمیونزم پکڑا دیا جاتا ہے, آپ کو سوشلزم پکڑا دیا جاتا ہے اور کہا جائے کہ اس کے تحت آپ اپنی زندگی گزار لیں گے, تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ آپ ڈھکنے سے ٹوپی کا کام لیں, وہ نہیں کر سکتا. ایک شخص ہے جس نے کہا a man's first concern is to look forward to God. انسان کا سب سے پہلا کنسرن, اس کی فکر, اس کی سوچ وہ خدا کی طرف ہے. But the changes of environment make him distract. لیکن جو اس کے ماحول میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اسے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں, اسے اس کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. تو یہ تھا برٹن رسل. برٹن رسل نے یہ کہا کہ انسان جو ہے نا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی طرف مائل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ برٹن رسل جو بات کہہ رہا ہے وہی بات ہم نے اسلام میں بھی سیکھی ہوئی ہے کہ بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے, وہ ایمان پر ہی پیدا ہوا ہوتا ہے, اس کا ماحول اس کو ڈفرینٹ بنا دیتا ہے. کوئی اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا بچہ تو ہندو بن جائے گا, کوئی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوگا تو کرسچن بن جائے گا. اسی طرح باقی مذاہب کا معاملہ ہے. تو برٹن رسل کیا کہہ رہے ہیں؟ اب برٹن رسل کی اپنی زندگی دیکھ لیجیے آپ. جب یہ خود چھوٹا تھا تو بہت زیادہ عبادت گزار تھا, خدا کی طرف اس کا رجحان تھا. یعنی کہ 13-14 سال سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, جب یہ بچہ تھا. تو ایک دن اس دادا نے اس کو پوچھا کہ بیٹا آپ کی سب سے پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ تو یہ اس وقت چڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی تنگ آ چکا ہوں, اور اب میں محسوس کرتا ہوں اپنے اوپر اپنے گناہوں کو. یہاں سے پتا چلا کہ اس بچے نے, مطلب کہ جو ابھی چھوٹی ایج میں, مائنڈ اتنا میچور نہیں ہوا, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے تنگ آیا ہوا ہوں. تو دادا نے پوچھا تمہاری دعا کون سی ہے؟ تو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میری دعا یہ ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کروں, میں دعا یہ کروں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو یہ برٹن رسل کا بچپن بہت ہی مذہبی گزرا. لیکن کیا ہوا, برٹن رسل کی اپنی لائف میں کیا ہوا جس وجہ سے اس کا یہ کال میں نے ذکر کیا یہاں پر. آہستہ آہستہ وہ جب بڑا ہوتا گیا, اس نے ماحول سے سیکھتا گیا, تو جب وہ 13 سال کی عمر میں پہنچا تو اس کی عبادت کم ہونے شروع ہو گئی. پھر مزید بڑا ہوتا گیا, اس نے عیسائیت مذہب کو اپنایا اور عیسائیت میں اس نے بہت سی خرابیاں دیکھی. خیر اس نے عیسائیت کو ہی دیکھنے اور پرکھنے کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ مذہب ہوتا ہی ایسا, لہٰذا مذہب کو نہ بندہ چھوڑ ہی دے. تو آہستہ آہستہ یہ مذہب سے متنفر ہوتا گیا, یعنی کہ یہودیت سے بھی, عیسائیت سے بھی. اسلام تو اس نے پڑھا ہی نہیں. تو اس نے جب ان چیزوں سے یہ متنفر ہو گیا, اس نے ان کو چھوڑ دیا
اور پھر یہ فلسفے اور ریاضی کی طرف نکل گیا، اور پھر اس نے کسی کے کہنے پر یہ جواب دیا کہ مجھے جو سکون ریلیجن میں ملتا تھا وہ آج مجھے ریاضی اور فلسفے میں ملتا ہے۔ تو بہرحال کہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں پریکٹیکل اگزامپل ہوتے ہیں اس چیز کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدل رکھا ہے، مذہب نے ان کی زندگی پر کسی نہ کسی حد تک اثر ضرور ڈالا تھا۔ تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب وہ مذہبی تھا تو اس کو ایک سکون تھا، اور جب اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، کہیں نہ کہیں بھٹکتا رہا، تو اس نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ اب مجھے جو ہے نا ایسا سکون مل رہا ہے۔ اٹ مینس کہ ریلیجن میں بھی ایک سکون تھا، اگرچہ وہ ریلیجن جو کہ اس نے اپنا رکھا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ہٹ کے بات ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے کہ صحیح مذہب کون سا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایتھیکل نیڈز پر، بات کرتے ہیں ہم ایتھیکل نیڈز کون سی ہوتی ہیں؟ انسان جو ہے دنیا میں جب رہتا ہے تو اس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، اس کی ایک فیملی ہے، فرینڈز ہیں، اس کے لوگ ہیں، نیبرز ہیں جن کے ساتھ وہ جو ہے گزارا کر رہا ہے اپنا، اور اس کے کولیگز ہیں، یہ سب ہیں۔ اب ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی چلے گا۔ جب لین دین کا معاملہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ کوئی پرسن کتنا ایتھیکل ہے، اس کے اندر اخلاقیات کس قدر بھری ہوئی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے آپ دیکھ لیجئے ہمارے 9th کے سلیبس میں جب کسی غیر مسلم کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکول میں تو اسے ایتھکس کی کتاب لگا دیتے ہیں، اسلامیات کی کتاب نہیں لگاتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامیات میں اسے آیات اور احادیث جو ہیں وہ یاد کرنی پڑتی ہیں، ساتھ میں اس کے حوالے دینے پڑتے ہیں، لیکن ایتھکس میں اسے احادیث اور اس کا حوالہ نہیں دینا پڑتا، لیکن باتیں تقریباً ساری وہی ہوتی ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ایسے سارے واقعات ہوتے ہیں اس میں جو سکھائے جاتے ہیں، اور انہیں مثالیں دی جاتی ہیں انگریزوں کی طرف سے، ان کی مثالیں وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایتھکس ضروری ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے جو ریلیجن کا ماننے والا ہے یا جو نہیں ماننے والا۔ تو اب ایک بندہ جو ریلیجن کو مانتا ہی نہیں، وہ کہے کہ نہیں میں اپنے لیے خود سیٹ کروں گا کہ میرے ایتھیکل کوڈز کیا کیا ہوں گے، میں کن بنیادوں پر جو ہے گزارا کروں گا زندگی میں، دوسروں کے ساتھ میرا کیا لین دین ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ وہ اپنے لیے سیٹ کرے وہ غلط ثابت ہو جائیں۔ ریلیجن جو ہوگا وہ اس کو صحیح سے سٹینڈرڈ مہیا کر دے گا، وہ اس کو بتا دے گا کب کہاں کیا کرنا ہے اور کب کہاں کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایتھیکل نیڈ تو موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ عزت دے اور عزت لے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایتھکس ہی تو ہے۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ریلیجن کو ماننے والا بندہ ہے اس کی یہ سوچ ہوگی، اور جو ریلیجن کو نہیں مانتا وہ یہ کہتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، نہیں عزت ملی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، نہیں میں نے کسی کو عزت دی تو خیر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور اس عزت لی بھی جائے۔ اسی طرح دوسرا جو کانسیپٹ ہے جو ہر انسان چاہتا ہے، جو کہ اس کی ایتھیکل نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ ہے گڈ اینڈ بیڈ۔ ٹھیک ہے، انسان فرق کرنا چاہتا ہے گڈ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے۔ وہ اپنے جو ہے نا اپنی زندگی میں ہر وقت جج کرتا رہتا ہے، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے۔ تو جب اس کے پاس کوئی ریلیجن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اسے یہ بتانے کے لیے کہ وٹ از گڈ اینڈ وٹ از بیڈ، تو کیسے وہ جج کرے گا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے؟ لہٰذا ضرورت تو موجود ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ سارے مذاہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، چلے اب ہم انسان کی عقل سے سوچتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 5 لوگ صرف بیٹھ جائیں پوری دنیا میں سے، اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے صرف 5 لوگ بیٹھ جائیں، ٹیم بنا لیں کہ ہم ایتھیکل جو ہے کوڈز ڈیسائیڈ کریں گے، چلیں وہ کر رہے ہیں اس پر گفتگو، وہ 5 کے 5 بھی آپس میں ٹھیک سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے، ان کا وہیں پہ جھگڑا ہو جائے گا۔ ایک کہے گا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک سچویشن ایسی ہو جائے گی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسرا بولے گا نہیں میری بات کو پہلے فالو کیا جائے گا۔ بہرحال جب وہ 5 آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو پوری انسانیت مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کیا ڈیسائیڈ کرے گی؟ اور یہی بات اگر آپ کسی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا دیکھ لیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں بائبل اٹھا کر دیکھ لیں تو بائبل میں ملے گا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اب جتنے بھی کرسچنز ہوں گے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیا جائے، چیٹنگ نہ کی جائے، کرپشن نہ کی جائے، جو مذہبی بندے ہوں گے وہ سارے اس چیز کی کوشش کریں گے۔ تو ایک مذہبی کتاب کا انسان پر بہت اثر ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب مذہبی ہے اور اس کے پیروکار جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کو
ڈٹ کر فالو کریں گے. تو مذہب کو سائڈ پر کر دینے سے ہماری ایتھیکل نیڈز پوری نہیں ہوتی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایتھکس کی بات کی جاتی ہے تو فرض کریں کہ ابھی ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں وداؤٹ ریلیجن، ہم ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں کہ عورت کو ایجوکیشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، ہم بات کرتے ہیں کس کا کیا رائٹ ہے، کس کا کیا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے. تو یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ بھی کر رہا ہے جو مذہبی ہے، اور یہ وہ بھی کر رہا ہے جو نہیں مذہبی. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ہر انسان کی ضرورت بن گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے اندر ایتھیکل کوڈز کو لے کر آئے، اس کو فالو کرے، اور اس کو جو ہے اتنے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے کہ وہ دنیا کا ایک اچھا انسان بنے. تو جب وہ ایک اچھا انسان بننا چاہ رہا ہے تو بات پھر وہی ہے کہ اسے ایتھیکل کوڈز کی ضرورت ہے جو اسے صرف اور صرف ریلیجن سے مل سکتے ہیں. میکگل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے مائیکل بریچر. مائیکل صاحب جو ہیں انہوں نے جواہر لال نہرو پر سوانح عمری لکھی، اس کی بایوگرافی کو لکھا. انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، ایک واقعہ پیش کیا کیونکہ یہ ان پر لکھ رہے تھے تو جب وہ زندہ تھے تو یہ ان سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ جب میں جواہر لال نہرو سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے مختصر طور پر بتائیں کہ آپ کے نزدیک اچھے سماج کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور آپ کا جو بنیادی فلسفہ زندگی ہے وہ کیا ہے. تو جو ہندوستان کے وزیر اعظم جو کہ سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نا کچھ سٹینڈرڈز کو مانتا ہوں جن کو آپ مورل سٹینڈرڈز کہہ لیں، یعنی کہ یہ کچھ معیار ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ سٹینڈرڈ ہر فرد اور ہر سماجی گروہ کے لیے ضروری ہیں، یہ لازمی ہے. اگر وہ باقی نہ رہیں تو تم مادی ترقی کے باوجود اب آپ جو ہے نا کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. ان معیاروں کو کیسے قائم رکھا جائے یہ نہیں مجھے معلوم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کو کیسے قائم رکھا جائے. ایک تو مذہبی نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو تنگ نظر ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو نظریات سامنے آ گئے ہیں ایتھکس میں، ان مورل سٹینڈرڈز میں جو کہ قائم کی جاتے ہیں موریلٹی کے اندر. ایک وہ جو مذہب کے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دوسرا وہ جو تنگ نظر لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور تنگ نظر لوگ وہی ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو جواہر لال نہرو ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ مورل سٹینڈرڈز کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے. اگر آپ ریلیجن سے ہٹ کر مورل سٹینڈرڈز اپنے لیے تلاش کرتے ہیں تو پھر یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اپنے اصل کورس کی طرف جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے 3 ریلیجن کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ہم نے جتنے ڈسکشن کی ہے وہ ساری ڈسکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ریلیجن کیا ہے اور ریلیجن میں کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ریلیجس نہیں ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا انٹروڈکٹری طور پر. سوال یہ ہے کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ریلیجن ایسا ہے جو صحیح ہے، جو سچا ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور پکا مذہب دین اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس اسلام تک آنے کے لیے پہلے دیکھنے ہیں 3 ریلیجنز کو اکٹھا دیکھتے ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں سیمیٹک ریلیجنز کو. انگریزی کی یہ ٹرم ہے، اس کو اردو میں سامی مذاہب کہا جاتا. اب یہ سامی مذاہب کون سے ہیں؟ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جن سے نسلیں ابھی تک موجود ہیں، باقی ہیں. ایک تو ان کا وہ بیٹا تھا جو آپ قرآن مجید میں ذکر پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب کشتی بنائی اور اس میں وہ لے کر چلے گئے سب لوگوں کو جو ان کے پیروکار تھے، ان کا بیٹا رہ گیا اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا. اس کا نام تھا یام یا پھر کنعان، 2 نام لکھے جاتے ہیں کتابوں میں. بہرحال اس چوتھے بیٹے کا ذکر ہم نہیں کر رہے. تو جو باقی 3 بیٹے جو اس کشتی میں بچ گئے تھے، سام، حام اور یافس،
یافس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں دو طرح سے لکھا آتا ہے، ایک یافت آتا ہے اور ایک یافس آتا ہے، یعنی تا کے ساتھ اور ایک سا کے ساتھ. تو بہرحال انگلش ورژن ان کا ہے شیم، ہیم اینڈ جافت. تو یہ جو ہے تین نام ہیں، انہی سے نسلیں باقی بچیں. اب جو سام ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی عرب کی نسلیں ہیں وہ سب کی سب سام سے نکلی ہیں، مطلب کہ سام کی لڑی میں سے ہیں، حضرت نوح کے بیٹے سام سے، جس وجہ سے سارے کے سارے عرب قبائل یا عرب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ سب عرب کہلائے سامی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاہب آئے ہیں جیسے کہ جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، یہ سب کے سب عربوں میں آئے ہیں، تو عربوں کی طرف سے نکلے ہیں، اس وجہ سے یہ سامی کہلاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مذاہب اصل میں کہاں سے نکلے ہیں، اور ان تینوں مذاہب کے ایک اور ٹرم جو یوز کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے. تو سیمائٹک ریلیجن ہم نے تو حضرت نوح کے حوالے سے پڑھ لیا کہ سامی نسل ہونے کی وجہ سے. دوسرا، اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی کو ابراہمک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے. یہ ابراہم انگلش ورژن ہے ہماری اردو لفظ ابراہیم کا، تو ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، اس وجہ سے ابراہیمی مذاہب یہ کہلائے. اب اس میں لکھا ہوا ہے، پکچر میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا، حضرت ابراہیم کا ورڈ جو ہے وہ درمیان میں لکھا ہے، ایک طرف لکھا ہے ہیگر، دوسری طرف لکھا ہے سارا. یہ دونوں انگلش ورژن نیمز ہیں. ہیگر مینز ہاجرہ. یہاں پہ ایک بات اور میں واضح کر دوں، ہمارے ہاں نا ایک بات مشہور ہے کہ جی حضرت ابراہیم نے جو تھا ایک لونڈی کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ اسرائیلی روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور ان کا نام تھا ہاجرہ، ان کی کتابوں میں ہیگر لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ شادی کر لی، اور ان لونڈی سے جو نسلیں چلی، انہی نسلوں میں سے نبی آئے جو اسلام لے کر آئے. بہرحال بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس مشہور روایت کی وجہ سے، جس میں لونڈی کا ورڈ آتا ہے، غلام کا ورڈ آتا ہے، اس وجہ سے جتنے بھی آج کے دور کے یہودی ہیں یا پھر عیسائی ہیں، وہ اسلام کو تانا دینے کے لیے جب کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہیگرین ہے. مطلب شاید بہت سارے لوگوں نے یہ ورڈ نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ ایک طنز کے طور پر، ایک تانے کے طور پر بولا جاتا ہے، ہیگرینز. تو بعض لوگ جو ہے نا، اب کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سٹینڈرڈ ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیگرین کے آگے بریکٹ ڈال کے لکھ دیتے ہیں کہ مسلمز، کہ ہیگرینز کا مطلب ہے مسلمز، حالانکہ یہ لفظ جو ہے وہ طنزن بھی بولا جاتا ہے. خیر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اولادیں دی، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق دیے، جن کا انگلش ورژن آئزیک. آپ نے ایک مشہور نام بھی سنا ہوگا، آئزیک نیوٹن، اس سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو سارہ سے پیدا ہوئے اسحاق. اسی طرح ہاجرہ سے پیدا ہوئے اسماعیل، جو کہ انگلش ورژن اشماعیل بنتا ہے. اب حضرت اسحاق سے آگے ان کی نسل سے چلے ہیں دو مذاہب، جس میں پہلے چلا جوڈائزم، یہودیت، اور دوسرے نمبر پر کرسچینٹی. اسی طرح حضرت اسماعیل سے، ان کی لڑی سے اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یہ ایک پکچر ہے جو آپ کو بتاتی ہے ابراہمک ریلیجنز کے بارے میں. حضرت ابراہیم کے بارے میں انفارمیشن درمیان کے باکس میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تھا یہ کون تھے، کیونکہ یہ بڑی ایک اہم شخصیت ہے ان تینوں مذاہب کے لیے. تو جب تک ان پر بات نہ کی جائے گی، ان سے آگے نہیں جایا جا سکتا. یعنی کہ اگر ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے، ہم نے کرسچینٹی کو سیکھنا ہے، ہم نے جوڈائزم کو سیکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں حضرت ابراہیم کو پڑھنا پڑے گا. اگر ان کو نہیں پڑھا تو ہم نے مذہب کو صحیح سے نہیں پڑھا. تو درمیان والا جو باکس ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں 3-4 پوائنٹس ہیں کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے فالو کرنے کے لیے، سچے مذہب کو فالو کرنے کے لیے، اپنے دین کی پیروی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا. اور انہوں نے پولی تھیزم ٹو مونوتھیزم کا ورڈ جو لکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شرک سے وحدانیت کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے تھے، یہ شرک کی نہیں کرتے تھے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے تھے. آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، وہ آیات آپ پڑھ سکتے ہیں جن کا ذکر شروع کے سپاروں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے سوچ بچار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں، کسے خدا کہا جا سکتا ہے. جب انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند ستاروں کے بارے میں جب وہ سوچتے تھے
تو کہتے تھے کہ یہ نہیں خدا ہو سکتے، کیونکہ ان کے دور میں اس کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ نہیں خدا ہو سکتے. تو بہرحال ڈیٹیل میں آپ قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پولیتھیزم سے مونوتھیزم کی طرف گئے. دوسرے نمبر پر ہے پرومس آف بلیسنگ. ان کو جو تھا ایک پرومس کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک نعمت عطا کی گئی پرومس کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ ان کی نسلوں میں جو بھی ہوں گے وہ پیپل آف دا بک کہلائیں گے، وہ سب کے سب اہل کتاب کی کیٹیگری میں آئیں گے. اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہ ہے، اس وقت جو اہل کتاب ہم کہتے ہیں وہ نہیں، اہل کتاب سے مراد یہاں پر پیپل آف دا بک سے مراد ہے جن کو خدا کی طرف سے کتاب دی جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت مذہب میں بھی حضرت موسیٰ کو جو تھے وہ صحیفے ملے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے کتاب عطا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب عطا کی گئی. اس لیے جو ابراہمک ریلیجنز ہیں یعنی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں کے تینوں پیپل آف دا بک اس حوالے سے کہلائے. تیسرے نمبر پر سیکریفائس آف سن. انہوں نے سیکریفائس کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریفائس کرنا ان تینوں مذاہب میں بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ قربانی دینے کو. تو یہ بھی حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے. پھر لاسٹ پر لکھا ہوا ہے بلڈنگ دا کعبہ، کہ آپ نے اس کعبہ کی تعمیر کی جو کعبہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو جو یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے آئندہ لیکچرز میں، کہ جو مذہب ہیں، تینوں مذاہب جو ہیں ان کے عبادت خانے کون کون سے ہیں، اور یہ کس چیز کی جو ہے وہ اہمیت ان کے نزدیک ہے اور کس چیز کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے. تو ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو کل کا لیکچر ہوگا اس کو ہم شروع کریں گے جوڈائزم سے، کیونکہ ہم نے نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھنا ہے. تو نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے یہودیت مذہب آیا، اسلام پہلے نہیں آیا. تو ہم پہلے ڈسکس کریں گے جوڈائزم کو، اس کے بعد انشاءاللہ کرسچینٹی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.